بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ بھابھی مجھے اس کمرے میں لے آئیں جو ان کی خواب گاہ تھا۔ انہوں نے مجھے محبت سے بٹھایا اور بولی، ہاں اب مجھے تفصیل بتاؤ۔ بس بھابھی، اعتماد بھائی مجھے بھاولپور لے گئے۔ وہیں منشی نیاز دین سے ملاقات ہوئی۔ ان کے پاس ڈیڈی کا ایک پیغام تھا۔ میں کراچی آ گیا۔ میں نے پوری تفصیل عظمیٰ بھابھی کو بتائی اور وہ بہت خوش ہوئیں۔ پھر بولی، میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہی بتا رہا ہوں۔ ارادہ فاروق آباد جانے کا تھا۔ بہاولپور پہنچا تو سب آئے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان آپ کو نہیں پایا تو تشویش ہوئی۔ تب آپ کے بارے میں معلوم ہوا۔ آپ کا پتہ بھی نویدہ سے ہی حاصل ہوا تھا۔ ویسے مجھے افسوس ہے کہ فاروق آباد سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ مجھے خوشی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ وہ لوگ طنز کے تیر چلانے کے سوا کچھ نہ کرتے۔ غفران بھائی بھی؟ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ غفران کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ ویسے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں تفصیل معلوم ہو گئی؟ آخری حد تک کوشش کروں گا کہ کبھی نہ معلوم ہو۔ وہ میری دربدری سے خوش ہونے والوں میں سے ہیں۔ میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں۔ نویدہ تک کو نہیں بتایا، خدا کی قسم۔ نویدہ اور اعتماد بھائی بہت اچھے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے نویدہ تک کو کچھ نہیں دیا۔ سب کچھ ہڑپ کر گئے، مگر آفرین ہے اعتماد بھائی پر۔ نویدہ تو کچھ بگڑی تھیں، لیکن وہ بے حد فراخ دل انسان ہے۔ ویسے ایک بات ضرور ہے، خوب کھری کھری سناتے ہیں۔ خاصی رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے تھے۔ میں نے عظمیٰ بھابھی سے گھر آنے کے لیے کہا تو وہ بولیں، ہم سب آئیں گے، لیکن ہمارا یہ گٹھ جوڑ فی الحال صیغہ راز میں رہے گا۔ 100%۔ اب آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ ٹیکسی کر لی تھی۔ گھر واپس پہنچ گیا۔ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ میرے معاملات کو سنبھالنے والے بہت سے تھے، اس لیے مجھے آزادی تھی۔ سب سے باتیں ہوتی رہیں۔ نصرت نے میرے کان میں سرگوشی کی، دونوں آ رہی ہیں۔ کون؟ بھائی، پوچھنے کی بات ہے، یعنی حنا اور نازیہ، نصرت نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ بڑی سپیڈ سے جا رہے ہو۔ بس دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فون پر بات ہوئی تھی، گھر نہیں آ رہی۔ کیا مطلب؟ سندھ باد کے پیچھے ساحل پر، ٹھیک 4 بجے، نصرت نے کہا اور میں چونک پڑا۔ مگر کیوں؟ بھائی جان، اللہ کے واسطے، نصرت ہاتھ جوڑ کر بولا، یہ پروگرام میں نے بنایا ہے، اور جانتے ہو کیوں بنایا ہے؟ یہاں پورا خاندان ساتھ ہوتا ہے، کوئی بات چیت ہی نہیں ہوتی۔ وہاں آپ ضرور مجھ غریب کو چانس دیں گے۔ کیسا چانس؟ نازیہ کو دور لے جانا آپ کا کام ہوگا، اور ہی نصرت مسخرے پن سے بولا۔ میں نے کہا، کیا نازیہ کو یہ سب معلوم ہے؟ پتہ نہیں، لیکن وہ آ رہی ہے، اور ساحل سمندر پر ہی آ رہی ہے۔ ویسے مجھ پر یقین کرو، مس نازیہ تم پر بے حد مہربان ہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر بولا، بہرحال تمہارے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، وعدہ ہے۔ نصرت نے خوب تیاریاں کی تھیں۔ پھر ہم دونوں کلفٹن چل پڑے۔ رحیم کو اس وقت ساتھ نہیں لیا گیا تھا۔ سندھ باد پہنچ کر ہم دیوار سے نیچے ریت پر اتر گئے اور لہروں کے ساتھ چلتے رہے۔ دونوں بہنوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ پھر وہ آ گئیں۔ موسم کے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھیں۔ ہم نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ دلچسپ پروگرام ہے، لیکن یہ آپ کو سوجھی کیا؟ پروگرام دلچسپ ہے، اتنا کافی ہے۔ سوچا آج سمندر سے شناسائی حاصل کریں۔ میں نے جواب دیا، حنا، تم نصرت صاحب کے ساتھ مخالف سمت جاؤ، دیکھیں ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنا دور ہو سکتے ہیں۔ نازیہ نے کہا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، البتہ نصرت کی صورت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ بے حد ہونک لگ رہا تھا۔ حنا خاموشی سے نصرت کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ نازیہ میرے ساتھ ان سے مخالف سمت چل پڑی تھی۔ کچھ خاموش خاموش نظر آ رہی تھی۔ کچھ دور چل کر اس نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ ضرور۔ یہ پروگرام آپ نے بنایا تھا؟ بس مشترک سمجھیں۔ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، جی؟
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اصل میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ کہیے۔ سلطان صاحب، میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، بہت اچھی دوست ہیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گے؟ معاف کیجیے، عجیب سوال ہے مگر بے حد ضروری۔ آپ میرے بارے میں کچھ بھی سوچیں لیکن یہ سوال میری مجبوری تھی۔ جواب بھی اسی صاف گوئی سے دوں؟ پلیز ایسا ہی کریں۔ نہیں، میرے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت اچھا دوست سمجھتا ہوں، آپ سے عشق نہیں کرتا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، پھر وہ مسکرا دی۔ اس نے کہا، اللہ آپ کو سارے جہاں کی خوشیاں دے، آپ نے میرے دل کا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ سلطان صاحب، میری بھی یہی آرزو تھی کہ آپ بس مجھ سے دوستی رکھیں، لیکن ڈیڈی چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ ان کی ہدایت ہے کہ میں آپ کا دل مٹھی میں لوں، آپ سے پینگے بڑھاؤں اور آپ کو اپنے جال میں پھانس لوں۔ ایسا وہ آپ کی دولت کی وجہ سے چاہتے ہیں۔ بے شک وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ دولت ان کے قبضے میں آ جائے۔ ان کی خواہش ہے کہ میرا مستقبل تابناک ہو جائے اور میں راج کروں۔ یہ بے شمار والدین کا المیہ ہے سلطان صاحب۔ بہت سے اس طرح سوچتے ہیں، آپ انہیں ہی برا نہ سمجھیں۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح اپنی دولت نہ لٹائیں۔ یہ سب چاہتے ہیں وہ، اور ذریعہ مجھے بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک اور لیکن ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، آج دل کھول دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے۔ کھولیے۔ میں یہ نہیں چاہتی کیونکہ میں نوید سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک غریب سا لڑکا ہے، میرا کالج فیلو ہے اور ہم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے چاہتے ہیں۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ خاک مبارکباد قبول کروں، میرے سامنے روشنی کی ایک بھی کرن نہیں ہے۔ ڈیڈی ہمیں زندہ دفن کر دیں گے، ویسے بھی وہ اسے قبول نہیں کریں گے، اور اب تو اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ روشنی کی ایک کرن آپ کے قریب ہے مس نازیہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی؟ وہ رک گئی۔ میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کے لیے یہ نہ کیا تو اس دنیا میں کچھ نہ کیا، میں نے مسکرا کر کہا، اور وہ آزردہ ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک دیکھی تھی۔ ہم دونوں خاصی دور نکل آئے تھے۔ آس پاس اکا دکا افراد موجود تھے۔ ہنا اور نصرت ہم سے دور تھے۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ہمارے قریب سے گزرنے والے ایک قوی ہیکل آدمی نے مجھ پر چھینٹا مارا اور میں گرتے گرتے بچا۔ اس نے میری گردن پر ہاتھ مارا تھا۔ نازیہ کے حلق سے چینخ نکل گئی اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے ہم کچھ نہ سمجھ پائے تھے اور وہ مردود بھاگ نکلا تھا۔ میں قمیض شلوار پہنے ہوئے تھا اور حملہ آور نے میرا کالر پکڑ کر گھسیٹا تھا۔ یوں لگا تھا جیسے اس نے کوئی چیز توڑی ہو، مگر میں کچھ نہیں سمجھ سکا تھا۔ گردن کی پشت پر خارش ہو رہی تھی اور ہم دونوں اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر میں اچھل پڑا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ نصرت نے بھی یہ عمل دیکھ لیا ہے، لیکن اچانک ہی میں نے نصرت کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص جو میری گردن پر حملہ کر کے بھاگا تھا اسی طرف دوڑا تھا جدھر نصرت اور ہنا موجود تھے۔ نصرت نے در حقیقت انتہائی دلیرانہ اقدام کا مظاہرہ کیا۔ ایک لمبی چھلانگ لگا کر وہ اس شخص کو لپیٹتا ہوا زمین پر آ گرا۔ پھر اس نے پوری مہارت کے ساتھ اس شخص پر بوسٹن کریب لگایا، یعنی اس کی دونوں ٹانگیں مڑوڑ کر اپنی ٹانگوں میں دبا لیں اور الٹا اس کی کمر پر سوار ہو گیا۔ وہ شخص نصرت کو گرانے کی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اس وقت معاملہ عزت کا تھا۔ ایک لڑکی قریب تھی اور نصرت نے مجھ پر حملہ کرنے والے کو پکڑا تھا۔ ایسے وقت میں اگر وہ حملہ آور سے مار کھا جاتا تو زندگی بھر کی شرمندگی تھی۔ اب میرا بھی رکنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں بھی تیز رفتاری سے دوڑنے لگا اور پھر میں نے بھی اس شخص کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ اول تو نصرت ہی نے اس کی ٹانگوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا، پھر میری ٹھوکروں نے اسے نڈھال کر دیا۔ اور کوئی آس پاس موجود نہیں تھا، لوگ فاصلے پر تھے، اس لیے یہاں بھیڑ نہ جمع ہو سکی، لیکن ہم نے حملہ آور کو چت لٹا دیا تھا۔ میں نے اس کی مٹھی کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے میری آنکھیں شد حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تعویذ جو ماجھی نے دیا تھا اور جو میرے لیے دل و جان تھا اور جو اس وقت میری گردن میں پڑا ہوا تھا، اس شخص کی مٹھی میں تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ میری گردن کے پچھلے حصے پر سوزش کیوں ہو رہی ہے۔
اس شخص نے تعویذ کا موٹا دھاگا توڑ لیا تھا اور ظاہر ہے اس کی رگڑ سے میری گردن کی اگبی کھال چھل گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تعویذ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور وہ شخص معافیاں مانگنے لگا۔ معاف کر دو صاحب، تمہیں اللہ کا واسطہ معاف کر دو، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی، مجھے معاف کر دو صاحب، صاحب مجھے معاف کر دو، بہت غریب آدمی ہوں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، بڑا لاچار اور مجبور تھا۔ تو کیا یہ تعویذ تمہارا پیٹ بھر سکتا تھا؟ وہ اصل آدمی بھاگ رہا ہے صاحب، ادھر دیکھیے، وہ بھاگ رہا ہے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا اور بے اختیار میری نگاہیں اس کے اشارے کی سمت اٹھ گئیں۔ اندھیرا اتنا نہیں ہوا تھا کہ میں رمبھو کو نہ پہچان سکتا۔ ایک نظر میں میں نے پہچان لیا، وہ رمبھو ہی تھا جو پہلے شاید ادھر دیکھ رہا تھا اور اب مڑ کر واپس چل پڑا تھا۔ میں نے بہت زیادہ دلیری دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ ان پراسرار لوگوں پر ابھی تک میں نے جسمانی قوت آزمائی بالکل نہیں کی تھی اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ البتہ اس شخص کی بات پر مجھے یقین آ گیا تھا اور صورتحال بھی کافی حد تک سمجھ میں آ گئی۔ وہ شخص مسلسل کہہ رہا تھا، صاحب پولیس کے حوالے کر دو جی، مجھے مار مار کر حلیہ بگاڑ دے گی، کیا دینا اور کیا لینا، غریب آدمی ہوں، ہڈیاں توڑ دے گی میری۔ صاحب بچے بھی ہیں میرے، بس بہت ہی غریب ہوں۔ 200 روپے دیے تھے اس نے مجھے، دیکھ لو صاحب میری جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی گردن میں پڑا ہوا تعویذ توڑ کر بھاگ جاؤں، بعد میں وہ مجھ سے دوبارہ کبھی ملے گا اور تعویذ لے لے گا۔ صاحب اس نے کہا تھا کہ یہ تعویذ بہت اہم ہے اور جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس دولت ہی دولت ہوتی ہے۔ نیت میری بھی خراب ہو گئی تھی صاحب، میں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ میں ہی اس تعویذ پر قبضہ کر لوں۔ معاف کر دو صاحب، معاف کر دو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہائے بڑا درد ہو رہا ہے۔ تعویذ میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میں نے بھی سوچا کہ کون جھگڑے میں پڑے، پھر یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ رمبھو میری نگاہوں کے سامنے اوجھل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔ کسی اور کو تو صورتحال کی اصلیت کا شبہ بھی نہیں تھا، لیکن میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ ماجھی کا دیا ہوا یہ تعویذ ہمیشہ ہی رمبھو اور اس کے ساتھی بدروحوں کو ناکامی سے دوچار کرتا تھا، اور کیونکہ وہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے اس لیے رمبھو نے سوچا کہ پہلے اس تعویذ سے نمٹ لیا جائے، اور اس نے یہ عمل کر ڈالا۔ بہرحال ہم نے اس شخص کو بھاگ جانے دیا۔ ہینا، نصرت اور نازیہ میرے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ نازیہ کہنے لگی، یہ کیسا تعویذ ہے سلطان صاحب؟ میں ہنس پڑا اور میں نے کہا، ایسا ہے کہ کسی نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے وہ آدمی میں نے بھی دیکھا تھا، بہت عجیب سا تھا، جس کی جانب اس نے اشارہ کیا تھا۔ کیا تم اسے تلاش نہیں کرو گے؟ معاف کیجیے گا سلطان صاحب، آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اسے جلدی سے یہ احساس ہو گیا کہ اس نے آپ کی جگہ لفظ تم استعمال کیا ہے۔ چھوڑیے مس نازیہ، میرا تعویذ مجھے واپس مل گیا، آئندہ اس کی حفاظت کروں گا، اور سچ ہے کہ اب تک تو میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا واقعی یہ دولت کا تعویذ ہے؟ نازیہ مسکرا کر بولی، دولت کا تعویذ ہو یا نہ ہو لیکن میرے لیے بے حد قیمتی ہے، میں نے بے اختیار کہہ دیا۔ لیکن ان لوگوں نے میرے لہجے پر خاص طور سے غور نہیں کیا تھا۔ البتہ نازیہ نے آہستہ سے کہا، کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ ویسے یہ آپ کو کس نے دیا تھا؟ ایک ایسی شخصیت نے جس کا میں بے پناہ احترام کرتا ہوں۔ خیر، ویسے بھی کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کی زیادہ قرید نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے، میرا خیال ہے اب کچھ کھایا پیا جائے۔ فن لینڈ کی جانب چلتے ہیں، وہیں بیٹھیں گے۔ چلیے ہم لوگ گاڑی سٹارٹ کر کے لاتے ہیں۔ ہم لوگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ لوگ اپنی گاڑیوں میں چلیے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں چلتا ہوں۔ نصرت ہینا کو لے کر وہاں پہنچیں گے۔ ابھی آیا۔ آئیے مس ہینا، نصرت نے کہا اور ہینا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میں جلدی سے نازیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس پر نصرت کی اس بے تکلفی کا کیا اثر ہوا ہے؟ رد عمل نظر آ رہا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ پھر اس کی گاڑی کا اسٹیئرنگ میں نے ہی سنبھالا تھا اور ہم وہاں سے چل پڑے تھے۔ پلے لینڈ تک آتے ہوئے ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، وہ بھی خاموش خاموش سی تھی، اور میرا ذہن اس تعویذ میں الجھا ہوا تھا۔ ایک بار پھر میں ذہنی تقدر کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ ارواح خبیثہ مسلسل میرے پیچھے لگی ہوئی تھیں اور اپنے کام سے غافل نہیں ہوئی تھیں۔ نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال کم از کم اس وقت تو اپنے آپ کو سنبھالنا تھا، کیونکہ یہ لڑکیاں ساتھ تھیں، انہیں بھی سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔
گاڑی پارک کر کے ہم لوگ نیچے اتر آئے۔ نصرت اور ہنا کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ خاصی دیر تک ان کے ساتھ گپیں ہوتی رہیں اور پھر جب شام جھک آئی تو نازیہ نے کہا، اب ہم لوگ چلتے ہیں، دوسری ملاقات فون پر طے ہوگی۔ آپ کو چھوڑ آئیں گھر تک؟ ارے نہیں، بھلا اس کا کیا سوال ہے، ویسے بھی زیادہ وقت تو نہیں ہوا ہے، ہم لوگ چلے جائیں گے، وہ بولی۔ پھر ہم نے انہیں وہیں سے رخصت کر دیا تھا، اور جب ان کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے نصرت سے کہا، یار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت تم نے بڑے کارآمد ساتھی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یہ تعویذ میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا، نصرت آہستہ سے بولا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ خدا اسے 161 بار غارت کرے جس نے ہمارے رومانس کا ستیہ ناش کر دیا۔ یقین کریں سلطان بھائی، بڑی کارآمد گفتگو ہو رہی تھی، بس یوں سمجھ لیجئے کسی المیہ فلم کا منظر چل رہا تھا جس میں ہیرو ہیروئن اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ویسے ایک عجیب انکشاف کیا ہے ہنا نے۔ بھائی مجھے واقعی تعجب ہے، ایسی سیدھی سادی اور خاموش فطرت لڑکی اتنی سنجیدہ ہو سکتی ہے کسی معاملے میں، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ کمال کرتے ہیں بھائی سلطان، اگر وہ سیدھی اور بقول آپ کے سادہ لوح نہ ہوتی تو مجھ جیسے آدمی میں دلچسپی لیتی؟ اپنی اوقات اپنی حیثیت میں جانتا ہوں۔ میں ہنسنے لگا۔ ہم دونوں بھی واپس چل پڑے تھے۔ نصرت نے کہا، لیکن یہ تعویذ، ویسے میں نے اسے آپ کی گردن میں دیکھا تو تھا مگر کبھی اس کی جانب خیال نہیں گیا تھا۔ یہ کسی کے لیے کس طرح کارآمد ہو سکتا ہے؟ آج رات کو میں تمہیں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤں گا نصرت۔ اب اس حد تک تو تم واقف ہو چکے ہو، تھوڑا سا مشورہ بھی مل جائے گا۔ ویسے بھی میں ایک مجرمانہ سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے اتنے اچھے دوست ہو اور خصوصاً سما سٹا میں جن حالات سے گزر چکے ہو، اس کے باوجود میں نے ابھی تک تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ قسم کھاؤں کہ میرے ذہن میں بڑی کریت تھی اس کے لیے، لیکن سلطان بھائی تھوڑی سی جذباتی گفتگو کر لینے دو۔ تم نے ہم لوگوں کا مستقبل سنوار دیا ہے۔ ہر طرح کی بے تکلفی کے باوجود میری کبھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ایک بھی قدم ایسا اٹھاؤں جو تمہاری پسند کے خلاف ہو۔ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں، اس لیے دل میں لاتعداد بار یہ سوال آنے کے باوجود میں نے تم سے یہ سوال نہیں کیا، صرف اس خیال کے ساتھ کہ جب تک تم خود نہیں بتاؤ گے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تم سناؤ، مس ہنا سے کیا صورتحال رہی؟ کیا بتاؤں، اس نے مجھ سے اقرار محبت کر لیا ہے اور اس بات سے خوفزدہ ہے کہ راستے میں نہ جانے کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی۔ نازیہ کو اس بارے میں معلوم ہے؟ ہاں، دونوں بہنوں میں آپس میں بہت محبت ہے۔ ہنا نے نازیہ سے دل کی بات کہہ دی ہے، مگر نازیہ بھی ایک مشکل کا شکار ہے۔ کیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا، حالانکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نازیہ کون سی مشکل کا شکار ہے۔ نصرت کہنے لگا، اس سے پہلے ایک سوال بڑا ضروری ہے، وہ یہ کہ کیا میں نازیہ کو پسند کرتا ہوں؟ ہاں، قسم سے یہی پوچھنے والا تھا۔ پسند بے شک کرتا ہوں، عشق نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے۔ حالانکہ مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ نازیہ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور جناب صدر الدین صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نازیہ تم سے شادی کرے، اور اس کے لیے انہوں نے نازیہ کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں اور اپنی ڈائریکشن میں یہ کام کرانا چاہتے ہیں۔ خیر، ایسا بالکل نہیں ہوگا، مگر پیارے بھائی، صدر الدین صاحب کو ناراض کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ میرے مستقبل کا معاملہ ہے، اس کے لیے بھی بے فکر رہو۔ حالانکہ یقین کرو، صدر الدین صاحب ہر معاملے میں ٹانگ اڑا رہے تھے جو مجھے پسند نہیں آ رہا تھا، اور پھر ابھی تو مجھے ایک اور بڑا کام کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی صدر الدین صاحب کے لیے سخت ناخوشگوار ہوگا۔ وہ کیا؟ نصرت نے سوال کیا۔ جائیداد میں نویدہ کا حصہ نکالنا ہوگا، اور بہرحال وہ اچھا خاصا ہوگا، اسے ضرور ملنا چاہیے۔ دو بھائیوں نے اس کا حق غصب کر لیا تو تیسرے بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جانے من، اب میرے پیار کی یہ ڈگمگاتی ناؤ تمہارے سہارے پر ہے، اس کے لیے ضرور سوچنا۔ سوچیں گے، اچھے مشغلے ہاتھ آ گئے ہیں۔ ویسے نازیہ سے کیا گفتگو رہی؟ اب تم سے کیا چھپانا، ذرا دیکھنا پڑے گا ان نوید صاحب کو کہ یہ کیا چیز ہیں۔ بہرحال ایک بات ہے نصرت، خاصی دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ دلچسپیاں پرلطف رہیں گی۔ کیوں نہیں؟
رات کا کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک خوشگپیاں ہوتی رہیں. پھر میں اور نصرت کمرے میں جا گھسے. نصرت تعویذ کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا اور میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ آج اس کو ماجھی وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دوں گا. قابل اعتماد تھا اور ویسے بھی اب اسے شریک راز بنا لینا ضروری تھا. وہ میرے سامنے بیٹھ گیا. ہم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا. میں نے کہا، نصرت، اس وقت کی گفتگو انتہائی سنجیدہ ہے. یہ ایک بے حد اہم معاملہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے علم میں آ جائے تاکہ ہم اپنے طور پر کوئی مناسب فیصلہ کر لیں. صورتحال کسی وقت بھی بگڑ سکتی ہے. اب میں اسے اپنے آپ تک محدود رکھ کر تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. کیا مطلب؟ کیا اتنا ہی کوئی سنجیدہ معاملہ ہے؟ ہاں نصرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سما سٹا کے واقعات تم نے ذہن سے نہیں نکالے ہوں گے. یہ ایک بڑی انوکھی کہانی ہے. کیا بھائی، خوفزدہ تو نہیں کر رہے کہیں مجھے؟ نہیں، بلکہ ہم دونوں کو اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ قدم اٹھانا ہوگا. کہیں دھوکے میں مار نہ کھا جائیں. پھر میں نے لندن سے واپسی، فاروق آباد جانے کا معاملہ، چندریا سے ملاقات اور دوسری باتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. نصرت حیرت اور دلچسپی سے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی سنسنی نظر آ رہی تھی. میں نے پھر ماجھی کا تذکرہ کیا اور ماجھی کے بارے میں بھی اسے ایک ایک بات بتا دی. میں نے اس سے کہا، اور اب تم سے مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے نصرت کہ ماجھی کی رسائی میرے دل کی گہرائیوں تک ہو گئی ہے اور میں اسے بے پناہ چاہتا ہوں. میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے خواب دیکھتا ہوں. خدا کی قسم، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نصرت نے سنجیدگی سے کہا. کیا مطلب؟ جب بات یہاں تک تھی تو کیا میں ایک نظر اپنی بھابھی کو نہیں دیکھ سکتا تھا؟ بہت وقت آئے گا، ابھی جلد بازی نہ کرو. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں، اس کے بعد زندگی کی اس ڈگر پر قدم رکھوں. ابھی تو بہرحال منزل دور ہے اور ہمیں بہت سی باتوں کے بارے میں سوچنا ہے. میں ہوں نا، جب میں ہوں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. زندگی کی بازی لگا دوں گا. ویسے درویش قسم کی بھابھی میرے لیے بڑی دلکش ہوں گی. کاش ایک نظر ہی ڈال لیتا. اور اب تو مجھے اتنی خوشی ہے کہ اگر وہ شخص مجھے زخمی بھی کر دیتا تو جوتے کی نوک کے برابر پرواہ نہ ہوتی. میں نے تو بس یوں ہی اسے اس لیے چھاپ لیا تھا کہ میں سمجھا کہ وہ پرس وغیرہ لے کر بھاگا ہے. تعویذ کا معاملہ تو بعد ہی میں سامنے آیا تھا. ہاں، میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں. رمبھو اور ترکھان بہت پراسرار اور بے حد خوفناک کردار ہیں. تم یقین کرو، کبھی کبھی تو ان کے بارے میں سوچ کر میری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. خاص طور سے اس لیے کہ جب میں بہاولپور میں نویدہ کے یہاں رہا تھا تو اعتماد بھائی زخمی ہو گئے تھے اور نویدہ کے گھر میں بھی مصیبتوں کا آغاز ہو گیا تھا. اصل میں میرے لیے سب سے زیادہ خوف کی بات یہ ہے کہ کہیں میری وجہ سے تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ بھی ماشاءاللہ ایک بھرا پورا گھر ہے. ارے چھوڑو، تمہاری وجہ سے ہمیں کیا نقصان پہنچے گا؟ ہماری زندگی تو بنا دی ہے تم نے. کیا ہم اتنے ناسپاس ہیں کہ اب اس بارے میں سوچیں گے؟ مل جل کر مقابلہ کریں گے اور تم نے بہت ہی اچھا کیا. ویسے بلا شبہ اب مجھے سما سٹا میں حویلی صفدر علی کے واقعات یاد آتے ہیں تو تمام باتوں کی تصدیق ہوتی ہے. مگر کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اب تک تو اس کی کہانیاں ہی سنی تھیں، لیکن اب یہ سامنے آ گیا ہے. بھلا تم کہو اور میں یقین نہ کروں. بڑے سنسنی خیز حالات ہیں. نصرت کافی متاثر نظر آ رہا تھا. بہت دیر تک وہ خاموش رہا، پھر بولا، بہرحال یہ بھی ایک کام ہے اور اسے سر انجام دینا ہے. ظاہر ہے اسے یوں تو نہیں چھوڑا جا سکتا. کیا کرو گے اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ویسے تو اب مجھے اس بات کا اعتبار ہو گیا ہے کہ ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں. آخر ایک درویش بھابھی ہماری پشت پناہی کر رہی ہیں. رہ رہ کر واقعی یہ خیال آتا ہے. مگر آپ بہت چھپے رستم ہیں. بار بار یہ شکایت کروں گا کہ کم از کم مجھے بھابھی کا دیدار تو کرا ہی دیا ہوتا. کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. بہاولپور کتنا دور ہے؟ اب کہ جب جائیں گے تو میں خاص طور سے ماجھی سے تمہارا تعارف کراؤں گا. میں نے کہا، ویسے یہ تعویذ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اب تو میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ اس تعویذ کو خطرناک طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی.
گویا اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہا ہے کہ یہ تعویذ ان لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور اس وقت تک وہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے جب تک یہ تعویذ تم سے جدا نہ ہو جائے۔ ویسے بھابھی ماجھی کے بارے میں؟ نصرت، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ کیوں، کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ابھی وہ بھابھی نہیں ہے، دل میں تو ہے۔ نصرت پھر شرارت سے بولا۔ اب تم غیر سنجیدگی پر اتر آئے ہو۔ معاف کرنا سلطان بھائی، اب اگر اس عمر میں ہی سنجیدہ ہو گئے تو چہرے پر جھریاں لٹک جائیں گی۔ مگر میں سنجیدہ ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، محترم جناب سلطان صاحب سنجیدہ ہو گئے تو ہم بھی سنجیدہ ہیں، نصرت نے کہا۔ میں نے ساری تفصیل تمہیں بتا دی ہے، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا مجھے کہ تم بھی اپنے طور پر محتاط رہو، کیونکہ زیادہ تر میرے ساتھ رہتے ہو۔ گویا آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، یہاں بھی امتحان دینے سے باز نہیں آئیں گے، آخر ہم بھی خاندانی ہی ہیں۔ کافی دیر تک نصرت سے باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد مجھے بھی نیند آنے لگی تو میں نے کہا، جاؤ نصرت، اب اپنے بستر پر جا کر حنا کے بارے میں سوچو، میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ ایک رازدار کسی عاشق راز کے لیے کس قدر ضروری ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس وقت ہو رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے بھائی؟ حضرت رازدار اپنے مسائل کا شکار ہیں۔ چلتے ہیں، حالانکہ جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے نصرت کو کمرے سے نکال کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور وہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد میرے ذہن میں پھر سوچوں کے دائرے گردش کرنے لگے۔ لاتعداد واقعات، لاتعداد خیالات دل میں تھے۔ کمبخت نیند ایسے واقعات کا شکار ہو جاتی ہے۔ میری نیند بھی مجروح ہو چکی تھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر کے سو جاؤں اور ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن خیالات نیند سے زیادہ طاقتور تھے۔ نہ جانے کیا کیا باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ ویسے تو زندگی کی کہانی میں کوئی ایسے گہرے الٹ پھیر نہیں تھے جن کے بارے میں سوچ سوچ کر ذہن پراگندہ ہوتا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک دیار غیر میں تھا صرف چند ایک ہی معمولی سے خیالات تھے۔ وطن واپس آنے کے بعد ہی حالات نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور ان الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا۔ ان کا حل کیا ہوگا؟ ذہن چندریا کی جانب گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے تصور سے ذہن میں گداز پیدا ہوتا تھا۔ وہ مظلوم تھی، لیکن کیا ان کمبخت روحوں کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اصل مجرم کون تھا؟ دادا جان کا ہم شکل ہوں، بس اس لیے مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، لیکن کم از کم روحوں کو تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میں صفدر علی نہیں ہوں۔ دل ہی دل میں ہنسی آنے لگی۔ کیا مصیبت ہے! حسن و عشق کے یہ معاملات کس طرح بھیانک شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر ذہن اس طرف سے ہٹا اور ماجھی کی طرف گیا۔ کیا ہی پروقار ہستی ہے، لیکن عجیب و غریب صفات کی مالک۔ اگر ایسی لڑکی میری زندگی میں بیوی کی حیثیت سے آ جائے تو کیسی رہے گی؟ لیکن ماجھی کے لیے دل میں کوئی ایسا تصور نہیں ابھرا تھا جس میں اس کی ذات کے خلاف کوئی بات ہوتی۔ وہ بیوی بن کر بھی ایک وفا شعار، خدمت گزار اور صحیح معنوں میں زندگی کی ساتھی ثابت ہوگی، لیکن اس کے لیے کیا کیا جائے؟ حالانکہ کوئی بڑی الجھن دل میں نہیں تھی، زندگی کو ایک محور مل گیا تھا۔ خدا کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے چودھری رحمان صاحب کو، جنہوں نے مجھے بھی انسانوں کے درمیان جینا سکھا دیا تھا۔ اور حقیقت یہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ کی توقع نہیں تھی اور نہ ہی طلب تھی۔ جتنا مل گیا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ صدر الدین صاحب یا دوسرے تمام افراد کچھ بھی سوچیں، میں کہتا ہوں دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے سے کیا حاصل؟ آپ اسے تجوری میں بند کیے رہیں، اپنے آپ کو اس کا مالک تصور کریں، پھر کسی سڑک پر آپ کو ٹھوکر لگے، آپ گریں اور مر جائیں، کیا فائدہ ہوا؟ پھر وہ دولت نہ جانے کس کس کے قبضے میں جائے گی، سرکاری تحویل میں پہنچے گی، ٹرسٹ بن جائیں گے۔ وہ لوگ جو زندگی میں مجبوریوں سے دوچار ہیں، اگر اس دولت سے استفادہ کر لیں تو کیا حرج ہے؟ بس اتنا اپنے پاس رہنا چاہیے کہ اپنی زندگی بھی بے کسی کا شکار نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں لوگوں کے انداز فکر میں یہ بات کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ غالباً یہ بھی اپنے آپ کو بھلانے کی ایک کوشش ہے، یا اگر کوشش نہیں ہے تو پھر فطرت ہے، انسان اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن بہرحال میں ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس دولت آ گئی تھی اور آنے کے بعد وہ اس سے گریز کر رہے تھے۔
آرزو تو سبھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حاصل کے بعد اگر دینے کا عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اسے ایک ٹھوس قدم تصور کیا جا سکتا ہے۔ صدر الدین صاحب ذہن میں آئے تو نازیہ اور ہنا بھی آ گئیں۔ ہنا کا تصور کر کے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی واقعی بری نہیں تھی، لیکن شاید دل کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ نصرت صاحب کی بھی لاٹری لگ گئی تھی۔ بہرحال ہنا ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ باقی رہی مس نازیہ، تو مس نازیہ کے لیے میرے دل میں خاص مقام پیدا ہو گیا تھا۔ کس قدر صاف گو اور نفیس لڑکی ہے۔ باپ کے بارے میں بھی اپنی اندرونی کیفیات بتانے سے وہ نہ چوکی۔ محبت وہ بھی کرتی ہے۔ پھر دل میں ان حضرت کا خیال آیا جنہوں نے نازیہ کے دل پر قبضہ جما لیا تھا۔ کیا ڈرامائی زندگی ہو کر رہ گئی ہے۔ واقعی نصرت کا کہنا بالکل درست ہے۔ حاتم تائی بنا ہوا ہوں، لوگوں کے سوالات حل کرنے نکلا ہوں۔ باخدا دل میں اس کے لیے کوئی برا تصور نہیں جاگ رہا تھا، لیکن میرے سوال کا بھی تو کوئی حل پیش کرے۔ کاش کوئی مجھے اس چندریا سے نجات دلا دے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا کروں، کون سا ایسا ذریعہ اختیار کیا جائے۔ ویسے نصرت کو رازدار بنا کر غلطی نہیں کی تھی۔ اچھا نوجوان تھا، صاحب ہمت، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ایک سے دو بہتر ہوتے ہیں۔ کم از کم اس کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ پتہ نہیں آگے کیا مشکل پیش آ جائے۔ رمبھو اور ترکھان کا چیلنج یاد تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے جہنم کا باسی بنا دیں گے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ کاش کوئی دعا مجھے لگ جائے اور میں ان مشکلوں سے نجات حاصل کر لوں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ دعائیں تو میرے ساتھ ہیں۔ عظمیٰ بھابھی، جمیل احمد صاحب، جن کے بہرحال بیوی بچے تھے، خاموش سی جھکی سی نگاہوں کی مالک وہ خاتون عظمیٰ بھابھی، جن سے میرا ایک بار بھی تبادلہ گفتگو نہیں ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں شکر کے جذبات، یقینی طور پر بے شمار دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ پھر یہاں سے ذہن شیخ طاہر کی طرف پہنچا اور پھر وہاں سے واپس پلٹ کر صدر الدین کی جانب۔ جمیل احمد صاحب نے تذکرہ کیا تھا کسی رجب خان نامی آدمی کا، جس نے وہ پرچیاں شیخ طاہر کے حوالے کی تھیں، جو شیخ طاہر صاحب کا بیٹا تھا۔ کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے۔ پھر انہی خیالات نے خواب آور گولیوں کا کام دیا، اور جب دماغ سوچتے سوچتے تھک گیا تو نیند نے دماغ پر غلبہ طاری کر لیا، اور کچھ دیر کے بعد گہری نیند سو گیا۔ دوسری صبح عائشہ نے جگایا تھا۔ بھائی جان سوتے رہیں گے، ناشتہ نہیں کریں گے؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ 9:45 بج رہے تھے۔ اوہ سوری عائشہ، رات کو بہت دیر تک جاگتا رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ سب لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ کرتے ہیں کبھی آپ کے بغیر؟ سخت شرمندہ ہوں۔ پھر جلدی ضروریات سے فراغت حاصل کی اور ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ناشتہ ڈھکا ہوا رکھا تھا۔ میں نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اب مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی میری کوئی غلطی سب لوگ اپنے آپ پر مسلط کر لیتے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہو بیٹے، تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا اچھا لگتا ہے، بس تھوڑا سا انتظار ہی تو کرنا پڑا۔ تھوڑا سا انتظار؟ 10 بج رہے ہیں، چلو آج ایسے ہی صحیح۔ نصرت بھی سرخ آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ الیاس صاحب نے کہا، میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رک سکوں گا، اسٹور جانا ہے، دیر ہو گئی ہے۔ وہ چلے گئے۔ ہم لوگ ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ نصرت نے کہا، جناب کیا پروگرام ہے اب؟ کیا مطلب؟ کہیں چلنا ہے یا آج کا دن گھر میں ہی گزارا جائے گا؟ گھر بھی کوئی دن گزارنے کی جگہ ہوتی ہے؟ واقعی مرد کا ٹھکانہ گھر سے باہر ہے، تو پھر کیا خیال ہے، تیاریاں کریں؟ ہاں۔ ہم دونوں نے لباس وغیرہ تبدیل کر لیا اور گھر سے باہر نکل آئے، اور جب کوئی خاص مشغلہ ذہن میں نہیں آیا تو پھر اسٹور ہی چلے گئے اور وہاں کے معاملات کا جائزہ لینے لگے۔ ماموں جان بہت محنت کے ساتھ ڈپارٹمنٹل اسٹور چلا رہے تھے، اور ہم بالکل عام لوگوں کی مانند وہاں کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ ماموں جان نے نصرت سے کہا، نصرت تم صرف یوں ہی آوارہ گردی کرتے رہو گے یا کوئی ڈھنگ کا کام بھی کرو گے؟ نصرت بغلیں جھانکنے لگا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی اس کی فیور کی۔ نہیں ماموں جان، نصرت کے ساتھ تو میں بہت سے ایسے کام کر رہا ہوں جو میرے لیے تنہا انجام دینا مشکل ہو جاتے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ابھی نصرت کو میں کچھ عرصے اپنے ساتھ ہی رہنے دوں، ویسے جو آپ کا حکم۔
نہیں سلطان میاں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ نکمہ ہو کر نہ رہ جائے۔ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، لیکن وہ بھی آپ کی اجازت کے ساتھ۔ الیاس حسین صاحب ہنسنے لگے تھے، پھر انہوں نے کہا، تم نے کچھ کہنے کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے؟ ماموں ہے نا آپ میری ماں کے بھائی، آپ یہ لہجہ نہ اختیار کیا کریں ماموں جان، کیونکہ آپ ہی کے سہارے میں نے زندگی میں دلچسپیوں کا تصور کیا ہے۔ کافی دیر تک ہم یہ باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ اندازہ یہ تھا کہ صدر الدین صاحب کورٹ سے واپس آ چکے ہوں گے، پھر بھی احتیاطاً انہیں ٹیلی فون کیا تو دوسری طرف سے ان سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میری آواز سن کر بولے، بھائی سلطان میاں کہاں ہو، خیریت تو ہے؟ جی ہاں بالکل خیریت ہے، آپ بتائیے۔ گھر فون کیا تھا، پتہ چلا کہ آپ دونوں نکلے ہوئے ہیں، کوئی مصروفیت نہ ہو تو آ جائیں، ہم خود آپ کے پاس حاضری دینا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا، بس تو پھر آفس میں انتظار کر رہا ہوں، ہم پہنچ رہے ہیں، میں نے جواب دیا اور اس کے بعد ہم وہاں سے چل پڑے۔ صدر الدین صاحب نے ہمارا معمول کے مطابق استقبال کیا تھا، کہنے لگے، کہاں سیر و سیاحت ہو رہی ہے؟ بس آپ کے کراچی کو دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہے کراچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے آپ نے کسی خاص وجہ سے ٹیلی فون کیا تھا؟ نہیں، میں نے بس یہ معلوم کیا تھا کہ کہاں ہیں آپ لوگ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، شیخ طاہر سے کورٹ میں ملاقات ہو گئی، مجھے تلاش کرتے ہوئے ہی پہنچے تھے اور اس کے بعد ضد کر کے مجھے دفتر لے گئے، بڑی باتیں کی ہیں انہوں نے۔ کیا؟ بس یہی کہ انہیں مجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ شیخ صاحب ظاہر ہے میرے دوسرے کلائنٹ بھی ہیں اور مجھے ان کے مفادات کا بھی اسی طرح تحفظ کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ کے مفادات کا۔ یہ تو ایک مجبوری تھی، جبکہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کوئی درمیانی صورتحال نکال لیں، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، مجبوراً میں نے یہ قدم اٹھایا۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے اپنے تمام مفادات الگ کر لیے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ اب ہم سے جو کچھ کیا جائے کر لیں، بالآخر جمیل احمد صاحب مجرم ثابت ہوں گے اور وہ یہ بات ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ لیکن میں نے تو یہ سنا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے پر بھی شبہات ہیں۔ معاملہ 30 لاکھ کا ہے، چھوٹی موٹی رقم ہوتی تو شاید وہ نظر انداز کر دیتے، لیکن بیٹے پر لاکھ شبہات ہونے کے باوجود اگر وہ یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ معاملہ ظاہر ہی کا ہے تو 30 لاکھ روپے سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمیل احمد صاحب ان پر حتک عزت کا دعویٰ کر دیں۔ ہیں کس قسم کے آدمی؟ بس کاروباری آدمی ہیں۔ تب تو پھر یہ بھی ہونا ہی چاہیے۔ ہاں، بہرحال تحقیق ہوگی، الجھنیں خاصی پیش آ جائیں گی۔ صدر الدین صاحب، ظاہر ہے کسی مجرم کو مجرم ثابت کرنے میں الجھنوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی کلو ملنا چاہیے۔ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ کیوں نہ شیخ طاہر کو یہ رقم دے کر جان چھڑا لی جائے؟ جمیل احمد صاحب کی پوزیشن خراب ہو جائے گی، یہی تو میں نہیں چاہتا، کیونکہ بہرحال وہ ایک شریف آدمی ہے۔ خیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ جب آپ ایک شخص کو بے گناہ تسلیم کرتے ہیں صدر الدین صاحب، تو کیا اس کے بعد اسے ایک گناہگار کی زندگی گزارنے کے لیے آپ اجازت دیں گے؟ میرے اجازت دینے یا نہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بہرحال مقدمہ درج ہو گیا ہے، تحقیقات ہوں گی۔ تحقیقات کون؟ پولیس آفیسر کرے گا؟ وہی افضل شاہ، ویسے اچھا آدمی ہے اور مجھ سے خاصے اچھے تعلقات ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے پولیس کا اور وکیل کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن افضل شاہ سے میرے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ بیچارہ میری بڑی عزت کرتا ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ افضل شاہ صاحب ہمارے اس معاملے میں دلچسپی لیں گے تو پھر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ کیا شیخ طاہر صاحب نے افضل شاہ صاحب سے ملاقات کی ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ لین دین کا معاملہ کر کے شیخ طاہر افضل شاہ کو یہ ثابت کرنے پر مجبور کریں گے کہ ملزم یا مجرم جمیل احمد صاحب ہی ثابت ہوں، تو اس بات کو بھول جاؤ۔ شیخ طاہر کا وہ معاملہ ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، مگر ہم کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر افضل شاہ تیار ہوں۔ خیر، اب اس سلسلے میں تفصیلی بحث تو بیکار ہی ہے، پیسہ کسے برا لگتا ہے، مگر چاہتے کیا ہو؟ ایک شخص جس کا نام رجب خان ہے۔ رجب خان شیخ طاہر کے اکاؤنٹ آفس میں کلرک ہے اور شیخ طاہر کے بیٹے ظاہر سے
اس کے درپردہ تعلقات ہیں، وہ شخص ظاہر کی خواہش پر وہ پرچیاں غائب کر سکتا ہے، میں نے کہا، اور صدر الدین صاحب حیران رہ گئے۔ دیر تک وہ سوچتے رہے، پھر بولے، کیا یہ بات جمیل احمد نے بتائی ہے؟ ہاں، خیال ظاہر کیا ہے۔ اس کا پتہ معلوم ہے؟ جی، جمشید کوارٹر میں رہتا ہے۔ پورا پتہ نوٹ کر لیجئے، میں نے کہا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ کوئی بے گناہ نشانہ نہ بن جائے۔ میری بھی یہی خواہش ہے، لیکن حل آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں افضل شاہ سے بات کرتا ہوں، صدر الدین صاحب نے کہا۔ پھر وہ ٹیلی فون اٹھا کر افضل شاہ کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ میرے خیال میں بھی یہ ایک ناخوشگوار قدم تھا، لیکن کوئی حل تو نکلنا تھا۔ صدر الدین صاحب کا انسپکٹر افضل شاہ سے رابطہ ہو گیا۔ رسمی گفتگو کے بعد صدر الدین صاحب نے افضل شاہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور یہ طے ہوا کہ ہم ابھی تھانے چلیں گے۔ صدر الدین صاحب نے کہا، ویسے میرا خیال ہے ایک لفافہ افضل شاہ کو بھی دے دیا جائے، دنیا کا کام اسی طرح چلتا ہے۔ بالکل، میں نے ان سے اتفاق کیا۔ ایک لفافہ بنایا گیا اور پھر ہم چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد ہم افضل شاہ کے سامنے تھے۔ کہیے صدر الدین صاحب، کیسے زحمت کی؟ اس نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کو پہچان لیا آپ نے؟ کیوں نہیں، شیخ طاہر صاحب کے معاملے میں ان سے ملاقات ہو چکی ہے، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے تفتیش تو شروع کر دی ہوگی؟ جاری ہے۔ شیخ صاحب کی طرف سے تو کوئی تحریک نہیں ہوئی۔ کئی ٹیلی فون کرائے ہیں، کچھ خاص لوگوں کے، لیکن بہرحال ہمیں بھی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ بے شک۔ ویسے افضل شاہ، یہ حقیقت ہے کہ جس شخص کو اس جال میں پھنسایا گیا ہے وہ بے گناہ ہے، یہ میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں۔ وہ تو مجھے بھی اندازہ ہے، لیکن بات وہی ثبوت کی آ جاتی ہے۔ وہ لاکھ بے گناہ صحیح، لیکن ان پرچیوں کی بڑی اہمیت تھی، انہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، کوئی معمولی رقم نہ تھی۔ یقیناً یہ بہت بڑی غلطی تھی جو بہرحال ہو گئی، لیکن اب کچھ شواہد ملے ہیں۔ کیا؟ افضل شاہ دلچسپی سے بولا۔ شیخ طاہر کے آفس میں کلرک رجب خان نامی ہے، اور وہ شیخ ظاہر کا خاص آدمی ہے، اکاؤنٹس میں ہی ہوتا ہے۔ خیال ہے کہ پرچیاں غائب کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ کوئی بے گناہ تو نہیں پھنسے گا؟ اپنی ذہانت سے کام لیں، ویسے کوشش تو کرنی ہوگی۔ ایک کام کر سکتے ہیں، کہیے۔ لکھ کر دے دیجئے، جمیل احمد صاحب کے وکیل کی حیثیت سے، میں اسے اٹھا لیتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ کچھ اگل دے، اس طرح میری بھی بچت ہو جائے گی۔ ہاں، میں لکھ دیتا ہوں، مگر یہ کوشش کریں کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، صدر الدین نے کہا۔ پھر انہوں نے افضل شاہ کی خواہش کے مطابق تحریر دے دی اور اپنے دستخط کر دیے۔ پتہ وغیرہ بھی لکھوایا گیا تھا، بس یہی زحمت دینی تھی اور یہ زحمت بھی دینی تھی۔ صدر الدین نے لفافہ افضل شاہ کو دیتے ہوئے کہا، ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ افضل شاہ نے لفافہ جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور کچھ رسمی گفتگو کے بعد ہم اٹھ گئے۔ صدر الدین صاحب کو ان کے آفس چھوڑنے کے بعد ہم چل پڑے تھے۔ اب وہ اس پر تشدد کرے گا، میں نے پرافسوس لہجے میں کہا۔ کون؟ کس پر؟ نصرت نے چونک کر کہا۔ افضل شاہ، رجب خان پر۔ کیا یورپ میں ایسا نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں، اللہ کے فضل سے ایسا کوئی موقع نہیں آیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، خدا نہ کرے کسی پر بھی کوئی ایسا وقت پڑے، لیکن بات تو بہرحال ذرا الجھن کی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اگر رجب خان نے وہ پرچیاں مجرمانہ طور پر نکال کر ظاہر کو دے دی ہیں تو بہرحال یہ ایک جرم تو ہوا، کیونکہ اس جرم نے ایک بے گناہ شخص کو پھنسا دیا۔ لیکن اب پولیس رجب خان سے یہ بات پوچھے گی تو کیا وہ شرافت سے بتا دے گا؟ زبان کھلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ فی الحال کوئی اور کام نہیں تھا، اس لیے ہم گھر ہی واپس پلٹ پڑے تھے۔ کیا کرتے؟ بہرحال گھومنے پھرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ شام کو 5 بجے کے قریب نانا فراست حسین نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، سلطان میاں، ہم سے تو تمہاری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی، اپنے معاملات میں ضرورت سے زیادہ نہیں مصروف رہتے ہو تم؟ نہیں نانا جان، کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہوتی، بہرحال رات کے کھانے پر تو آپ کی خدمت میں حاضری ہو ہی جاتی ہے، بس اتنا ہی مقام ہے ہمارا۔ نانا فراست حسین نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن آپ خود اپنے طور پر مصروف رہتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بہرحال آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہمارے لیے دعائیں،
نماز وغیرہ پڑھ کر نانا جان مسکرانے لگے، پھر بولے، خیر یہ تو ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں، آؤ ذرا آج تم سے تھوڑی سی گپیں ہو جائیں۔ چنانچہ وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ نصرت سائے کی طرح میرے ساتھ تھا اور نانا جان نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ویسے میں ہمیشہ ہی دیکھتا تھا کہ نانا جان عبادت میں مشغول رہا کرتے ہیں، یہ ان کا منصب تھا، بھلا اس پر تبصرہ کیا ممکن۔ کمرے میں ہمیں بٹھا کر نانا جان نے کہا، دیکھو میاں، عمر کا دوسرا دور بڑا عجیب ہوتا ہے، میرا مطلب اس دور سے ہے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ حقیقت بتاؤں کہ کبھی کبھی مشکلات بھی جینے میں مدد دیتی ہیں۔ کم از کم آدمی کے پاس ٹائم پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا تو فکر تو ہوتی ہے، اور فکر بھی ایک مشغلہ ہے۔ اب اللہ نے تمہارے ذریعے ہمیں ان فکروں سے آزاد کر دیا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب کون سی فکر جی کو لگائی جائے۔ ویسے عمر کا یہ دور سب پر آتا ہے، کبھی کبھی بزرگوں کو بھی وقت دینا چاہیے کیونکہ وہ بیچارے تنہا رہ جاتے ہیں۔ کہنے کو تو ان کا سب کچھ ہوتا ہے، بال بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، لیکن وہ سب کے سب اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دیا کرو۔ ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ سلطان، انہوں نے کہا، اور میں نے داہنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ دونوں، وہ بولے، اور میں نے دونوں ہاتھ ان کے سامنے کر دیے۔ نانا جان نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگے، پھر دوسرا ہاتھ بھی انہوں نے سونگھا اور ان کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ میں نے حیرت سے ان کی تشویش کو دیکھا تھا۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، وقت کیسا گزر رہا ہے؟ کسی مشکل کا شکار تو نہیں ہو؟ کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہو؟ میرا مطلب ہے کچھ ایسے واقعات۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں، نہ جانے کیا سمجھو گے۔ کہیں یہ مت سوچ بیٹھنا کہ بڑے میاں صرف اپنی دل لگی کے لیے خواہ مخواہ فضول باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں نانا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو پھر بتاؤ، کوئی ایسا مشکل واقعہ یا کوئی ایسی دقت جو ذہن کو پراگندہ کیے ہوئے ہو، یا کوئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں تمہارے ساتھ؟ کوئی خواب نظر آتا ہے، کوئی ڈراؤنی بات ہوتی ہے؟ میں نے حیرت سے نانا فراست حسین کو دیکھا اور پھر نصرت کو۔ نصرت نے جلدی سے کہا، ہاں دادا میاں، ہے گڑبڑ۔ کیا؟ فراست حسین نے مشکوک نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ بس دادا میاں کچھ عجیب سی باتیں ہیں جو انہوں نے مجھے بتائی ہیں۔ بیٹے، ظاہر ہے میں تمہارا ہمدرد ہی ہو سکتا ہوں، محبت ہی کرتا ہوں تم سے۔ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو تمہیں کوئی مشورہ تو دے سکتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں سلطان بھائی؟ نصرت نے مجھ سے پوچھا۔ تم بتا دو، میں نے اسے اجازت دی، اور نصرت مدھم لہجے میں دادا جان کو چندریا کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ نانا جان نے اس انداز میں پوچھا تھا کہ ان سے اب کچھ چھپانا مناسب نہیں تھا، چنانچہ ویسے بھی بزرگ شخصیت تھی اور پھر چھپانے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ میں تو ان واقعات سے اچھا خاصا پریشان تھا۔ تمام تفصیل سننے کے بعد فراست حسین کہنے لگے، یہ نہ سمجھنا کہ میں بزرگ یا درویش بننے کی کوشش کر رہا ہوں، بالکل عام سا آدمی ہوں، اور میری خود اپنی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جو میرے لیے اس قسم کی الجھن کا باعث بنا ہو۔ اصل بات بتاؤں، بزرگوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ویسے پھیر میں ہوتا ہے تو اس کی ہتھیلیوں سے بسانت آتی ہے۔ میرا مطلب ہے ایک عجیب سی خوشبو۔ میں اسی لیے تمہاری ہتھیلیاں سونگھ رہا تھا۔ تو کیا میری ہتھیلیوں میں ایسی کوئی خوشبو ہے؟ میں نے سوال کیا، اور نانا جان تشویش سے مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، ہاں۔ اوہ، ویسے آپ کو نصرت نے جو واقعات بتائے ہیں وہ سچ ہیں۔ میں تم سے کہہ رہا تھا بیٹے کہ میں ایسے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اصل میں بہت پرانی بات ہے، بہت ہی پرانی، تقریباً 35-40 سال پرانی سمجھ لو۔ ایک ایسے گھرانے سے میرے تعلقات تھے جو بڑا دیندار گھرانہ تھا اور بڑی قسم پرسی اور بے کسی کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا۔ اسی گھرانے میں ایک صاحب تھے اور ان سے میری دوستانہ ملاقات تھی۔ کیا ہی عبادت گزار انسان تھا، اس عمر میں بھی بڑا زبردست عبادت گزار تھا، روحانیت کی جانب مائل تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس خاندان کے افراد ختم ہوتے چلے گئے اور صرف صوفی عباد علی زندہ رہا۔ کچھ عرصے اس سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد گم ہو گیا اور بہت عرصے تک نہ ملا۔ ایک طویل عرصے کے بعد میری اس سے پھر ملاقات ہوئی۔ درویش بن گیا تھا، کالی کفنی پہنے رہتا تھا اور بس عبادت گزاری اس کا مشغلہ تھا۔ مجھے پہچان لیا، لیکن میری کوششوں کے باوجود
دوبارہ مجھ سے نہیں ملا۔ اب تو ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے۔ پچھلی رات کو میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا۔ اوہ، نصرت علی نے کہا، اور اس عجیب انداز میں دیکھا تھا کہ مجھے تم سے رجوع کرنا پڑا۔ کیا نانا جان؟ دیکھو، صرف یادداشت کی بنا پر کہہ رہا ہوں، تم یقین کرو، میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی، لیکن میری آرزو ہے کہ تم لوگ اس کی تصدیق کر لو۔ کون سی جگہ؟ میمن گوٹ کے بارے میں نصرت تم تو جانتے ہوگے، بہت اچھی طرح۔ میمن گوٹ سے تقریباً 4 میل آگے چل کر کچا راستہ ہے۔ ایک چھوٹا سا گوٹ میمن گوٹ سے کچھ فاصلے پر آباد تھا۔ پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، لیکن میمن گوٹ کے ختم ہوتے ہی 3-4 میل چلنے کے بعد بائیں سمت ایک کچی پگڈنڈی جاتی ہے۔ وہاں شاید قدیم گوٹ کے آثار ہیں۔ وہیں پر ایک مسجد بھی ہے، کسی زمانے میں نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہوگی۔ نیلی مسجد میں صوفی عباد شاہ رہتا ہے۔ اس نے مجھے عالم خواب میں یہ سب کچھ بتایا ہے، ورنہ یقین کرو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ خوابوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بدہضمی کا نتیجہ ہوتے ہیں، لیکن بعض خواب ایسے نہیں ہوتے۔ مجھے باقاعدہ وہاں کا راستہ بتایا گیا ہے، اس لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تم لوگوں سے کھل کر بات کروں۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان ہے، اس کے درمیان ایک چبوترا ہے، بہت ہی بھیانک جگہ ہے۔ چبوترے پر لاتعداد تابوت رکھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی سفید لباس اوڑھے وہاں سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس چبوترے کی جانب جا رہا ہوں، پھر جب میں اس چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہوں تو اچانک ان تابوتوں سے عجیب و غریب مخلوق باہر نکل آتی ہے۔ وہ بہت بھیانک مخلوق تھی، یوں لگتا تھا جیسے خانہ بدوش ہوں، کالے کالے لباس پہنے ہوئے، بھیانک شکلوں کے مالک۔ وہ میرے ارد گرد رقص کرتے ہیں، اور ان کے درمیان بیٹھا ہوا سفید لباس والا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر دوسری جانب چلا جاتا ہے۔ بس یہ خواب تھا، کچھ عجیب سی کیفیت تھی، لیکن اسی خواب کے عالم میں نے دوسرے خواب میں صوفی عباد شاہ کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ فراست حسین، بچوں کو میرے پاس بھیجو، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے پوچھا، کون سے بچے؟ تو اس نے تم دونوں کی جانب اشارہ کر دیا، جبکہ تم دونوں مجھے اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے، لیکن انگلی کے اشارے سے اس نے تم دونوں کے بارے میں مجھے بتایا، اور اس کے بعد کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ تم لوگ شاید یقین نہ کرو کہ میں نے ایک سیاہ پوش کو اپنے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے پلٹ کر مجھے دیکھا تو مجھے انہی بھیانک چہروں میں سے ایک چہرہ نظر آیا۔ میں اس کی صحیح تصویر تک تمہیں بتا سکتا ہوں۔ بتائیے، میں نے بے اختیار کہا، اور اس کے بعد نانا فراست حسین نے مجھے جو حلیہ بتایا وہ رمبھو کے علاوہ کسی کا نہیں تھا۔ میں شدت حیرت سے کنگ رہ گیا تھا۔ نصرت بھی ہکا بکا بیٹھا ہوا تھا۔ نانا فراست حسین نے کہا، اگر تم لوگ تھوڑی بہت مجھے بھی اہمیت دیتے ہو تو کم از کم میری اس حماقت کی ہی صحیح تصدیق یا تردید کر دو۔ کیسے نانا جان؟ آپ بتائیے مجھے۔ جو راستے میں نے بتائے ہیں وہاں چلے جاؤ اور جا کر دیکھ لو۔ اگر تمہیں کوئی نیلی مسجد نظر آ جاتی ہے، میرا مطلب ہے کھنڈر نما مسجد، تو وہاں جا کر دیکھ لو۔ اگر وہ خالی نظر آئے اور کوئی تمہیں نہ ملے تو پھر میں اسے صرف خواب سمجھ لوں گا، یا ہو سکتا ہے اس علاقے میں مسجد کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ کم از کم میرا دل تو مطمئن ہو جائے گا۔ آپ اطمینان رکھیے، ہم وہاں جائیں گے، میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ معاف کرنا، تم بھی کیا سوچتے ہوگے کہ کیسے جاہل خاندان سے واسطہ پڑا ہے، لیکن کچھ بھی ہے، بہرحال تمہارا خاندان ہے بیٹے۔ نہیں نانا جان، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اور پھر تم مجھے جو واقعات بتا چکے ہو اس کے بعد تو تم خود سوچ لو کہ میری تشویش کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں بیٹے، جس قدر جلد ہو سکے یہ کام کر لینا۔ جی آپ مطمئن رہیں، میں نے جواب دیا۔ جاؤ آرام کرو، اور سنو، کسی سے ان باتوں کا تذکرہ مت کرنا۔ جی بہت بہتر، آپ اطمینان رکھیے، میں نے کہا۔ ہم دونوں ہی تشویش میں ڈوبے نانا جان کے کمرے سے باہر نکل آئے اور پھر اپنے کمرے میں پہنچے تھے۔ نصرت نے کہا، یار واقعی یہ حالات تو اب عجیب رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ویسے تم کیا سمجھتے ہو، نانا جان نے جو خواب دیکھا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اب جب تمام تفصیلات مجھے معلوم ہو گئی ہیں تو میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ رحیم کو ساتھ لے چلیں گے۔ رحیم ان راستوں کے بارے میں بخوبی جانتا ہوگا۔ ہاں، ویسے بھی وہ بیچارہ ہمارے ساتھ دربدر ہی رہا ہے۔ حویلی صفدر علی میں بھی وہ موجود تھا، اور اگر بدقسمتی سے حویلی کے اندر ہمارے ساتھ ہوتا تو پھر نہیں کہہ سکتے تھے کہ کیا صورتحال ہوتی، لیکن بہرحال اسی کے ساتھ جائیں گے۔
تو پھر کب چل رہے ہو؟ جب تم چاہو، میں تو اب بھی تیار ہوں۔ خیر اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ویسے یہ میمن گوٹ کا علاقہ ہے کتنے فاصلے پر؟ کافی فاصلہ ہے، یہاں سے ملیر جانا ہوگا، ملیر سے آگے، اور مزید آگے باغات وغیرہ کو عبور کرنے کے بعد میمن گوٹ کا علاقہ ہے۔ ویسے بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور وہاں کے باغات مثالی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہم سے ایک گوٹ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح کو سب سے پہلے یہی کرتے ہیں۔